بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج یکم جمادی الاولیٰ 1447 سنی ہجری مطابق 24 اکتوبر 2025 سنی عیسوی جمعہ مبارکہ کے روز روشن سورۃ النساء رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 3 ہے اور آیات بینات نمبر 34 سے لے کر 42 تک اس رکوع کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر بسبب اس کے جو فضیلت بخشی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور بسبب اس کے وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے اور گھر کا کفیل ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے مرد کو عورتوں پر برتری، افسری، برتری، فضیلت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ جو بڑی سے بڑی برتری بھی رکھتا ہو،
وہ اپنی بیٹی کو دوسرے کے نکاح میں دیتا ہے تو اسے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دوسرا رتبے میں اس بادشاہ اور اس برتری والے شخص سے کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، لیکن عورت جب بطور زوجہ اپنے شوہر کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے تو اسے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبروں میں کوئی ایک بھی عورت نہیں ہے۔ نبوی خلافت کے حقدار بھی مرد ٹھہرے، امامت صغرا اور کبرا یعنی وقت کا حاکم ہونا یا پنجگانہ نماز کا امام ہونا یہ بھی مرد کو نصیب ہوا، قاضی ہونا، شیخ طریقت ہونا۔ اب یہ جو ہمارے دور میں بھی مسئلہ اٹھتا ہے عورت کی حکمرانی کا، تو صحیح حدیث بخاری کے مطابق صحیح حدیث بخاری کے مطابق جب کسرا کی بیٹی کا والی و وارث بنانا اور حاکم بنانا دربار نبوت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا، تو فرمایا وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی جس کی حکمرانی عورت کرے۔ گھر میں عورت حکمرانی کرے تو چھوٹا سا گھر نہیں صحیح چلتا۔ جائے کہ اب تو دیکھو جناب سکول ہیں، بعض اکیڈمیاں ہیں، بعض کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور بعض مدرسے ہیں، ان کی نگرانیاں، ان کی حکمرانیاں عورتوں کے سپرد کی گئیں تو وہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور جب پورے محلے یا شہر یا صوبہ یا ملک کی حکمرانی عورت کے سپرد ہوگی تو کتنی تباہی ہوگی۔ دور نہ جائیں تازہ ترین مثال ثانیہ مرید کے کہ اس وقت پنجاب کی نگرانی اور حکمرانی پر بھی ایک فاحشہ، بےہودہ، لچر، جاہل اور منہ پھٹ قسم کی ایک نہیں 4 طلاق یافتہ خواتین وہ نظام چلا رہی ہیں جن سے گھر نہیں چلتے تھے ان سے شوہر اور بچے ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اور وہ ہم سب کو برداشت کریں گی۔ یہ آفت ہے جمہوریت کی جو لونڈی ہے مغربی پارلیمانی نظام کی۔ جمہوریت اسلام نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق کے ساتھ میرا یہ موقف ہے، نیت پہ ہم شک نہیں کرتے۔ بعض اجلہ اکابر علماء و مشائخ اہل سنت ماضی میں بھی سیاست مروجہ میں رہے اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی شاید رہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس مروجہ سیاست کے ذریعے دین تخت پہ اس لیے نہیں لایا جا سکتا کہ کبھی بھی ناپاک کپڑے کو کوئی پیشاب سے نجاست سے پاک نہیں کرتا، اسے پاکیزہ پانی سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے یہاں اتنی بات کافی ہے۔ آج کے رکوع کی پہلی آیت کا پہلا بند دیکھیں کتنا پیارا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ افسر کی افسری رہے گی، بال بچے اسے تسلیم کریں گے تو گھر چلے گا۔
اسکول کالج مدرسہ جو بھی ادارہ ہے، مرد جس کو اللہ نے افسر بنایا اس کی افسری رہے گی تو وہ سیٹ اپ چلے گا۔ افسری اگر بچے اور مائیاں، یہ بیویاں یہ کہیں گے نا یہ ہمارے سپرد کر دو، بس آپ ایک شو پیس ماڈل بن کے رہو اور ہمارے خرچے پورے کرو، پھر نظام نہیں چلتا۔ ہاں، خواتین کے اپنے بعض فضائل الگ سے ہیں، انفرادی طور پہ بعض بیویاں ایسی ہوئی ہیں اس امت میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی کہ اپنی حیثیت میں وہ کئی مردوں سے اعلیٰ ہے، لیکن مرد بحیثیت مرد جن سے عورت سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اس کی میں نے بڑی مثال آپ کو دے دی کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عورت ہو، مرد ہے سب۔ انبیاء کے جانشین خلفاء وہ بھی مرد، امامت صغرا پنجگانہ نواز کی امامت بھی مرد کے پاس، امامت کبرا حاکم وقت ہونا بھی مرد کے پاس، قاضی مرد، شیخ طریقت مرد۔ اب رہی عورتیں تو کیا یہ کو بالکل ریجیکٹ یا بیکار مخلوق ہے؟ بیکار مخلوق ہوتی تو پورا سورہ نساء نہ ہوتی، یہ تو ہے ہی سورہ نساء، عورتوں کے احکام کی صورت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو نیکوکار بیبیاں، فرما بردار بیبیاں، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی بیبیاں اس کی جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ تو عورتوں کی دو قسمیں، جس طرح مردوں کی نیک و بد، عورتوں کو بھی فرما بردار اور نافرمان۔ فرمایا فرما بردار خواتین کی کیا نشانی ہے؟ ایک تو اپنے رب اور اپنے شوہر کی فرما بردار، دوسرا پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی، شوہر کی، مال کی بھی، گھر کی بھی، اپنی عفت و عصمت کی بھی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور ایسی کہ جن کا خطرہ ہو تمہیں نالائکی کا، نافرمانی کا۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فَإِذُوهُنَّ، پہلا انہیں نصیحت کرو، منہ سے سمجھاؤ، واز کرو، نصیحت کرو۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا سٹیپ انہیں بستروں میں الگ چھوڑ دو۔ کمرے 2 ہیں تو کمرہ الگ کر لو، یہ ایک احساس ہوتا ہے، یعنی جتلایا جاتا ہے کہ میں ناراض ہوں۔ کمرہ 1 ہے تو چارپائی بیڈ الگ کر دو۔ مجبوری ہے وہ 1 ہے تو پشت کر کے سو، منہ نہ کرو ادھر۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا سٹیپ، اس میں بھی اگر وہ باز نہ ہے اس چیز سے جس سے روکا جا رہا ہے تو انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ہرگز مت ڈھونڈو ان پر کوئی راہ، یعنی اب خام خواہ کو ٹو میں نہ لگے رہو کہ موقع ملے تو میں سزا دوں یا ناراض ہو جاؤں یا الزام لگا کہ انہیں فارغ کروں، نہیں، اگر وہ راہ پہ آ گئی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑائی والا ہے۔ اسلام کا پیارا نظام دیکھیں، پہلے زبان سے سمجھائیں، پھر علیحدگی کر لیں، ناراضگی کا اظہار ظاہر ہے انسانی ضرورت ہے، وہ بھی اس میں بھی انہیں احساس نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فوراً وہ 3 گولیوں والا فیر کھل جاتا ہے، جہالت، 3 بھی نہیں، اب تو 6 8 8 9 9 دے دیتے ہیں اکٹھی، اور پھر زنانی کی خاطر مذہب بدل لیتے ہیں۔ 2 مذہب ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے چھپے ہوئے، ایک وہابی اور ایک شیعہ رافضی۔ یہ دونوں جو ہیں غیر مقلد وہابی اور رافضی، یہ کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم تو جتنی گولیاں چلا دو ایک ہی لگتی ہے۔ میں اس کا ایک تو تحقیقی جواب دیتا ہوں جو قرآن و سنت میں ہے کہ 3 ہی ہیں، اس پہ ہمارے مناظروں میں بھی وہابی ہم سے بھاگ چکے ہیں اور اس پہ ہمارے بیانات بھی موجود ہیں، اور خود اس میں بھی آپ سلسلہ تفسیر میں بھی تفصیل سے سن چکے سورہ بقرہ میں
آئندہ بھی سنیں گے سورۃ الطلاق میں زندگی رہی وہاں پہنچے تو ایک جو ہوتا ہے نا عقلی جواب، اور آج کل یہ چونکہ جٹوں کا یہ کام ہے نا، مناظرہ تو مناظرہ اب رہا ہی نہیں، اور یہ جٹوں کوئی پیش آتے ہیں زیادہ. اور کہو بھائی مولوی صاحب کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں لگاتار 3 مارتا ہوں نا، ایک گنوں گا ایک، میرے خیال ہے دونوں کو مسئلہ سمجھ آئے گا، آ جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان بڑا قیمتی ہے، تن سے، جان سے، اور تن قیمتی ہے زن سے. وہ کہا نے تو لکھا ہے کہ اگر گولی گن پوائنٹ پہ کوئی طلاق کا کہے تو 2 قربانیاں نا بندے کے سامنے، تن کی اور زن کی. تو تن کی قربانی بڑی ہے، زن کی چھوٹی ہے. وہ تن رہے گا تو زن اور آ جائے گی. تو وہاں بھی فرمایا کہ دے دو جان بچاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. ہاں تو جو تن ہے زن سے اوپر، وہ ایمان سے نیچے ہے، وہ تن. تو زن تو یار بہت نیچے ہے، اس لیے زن کی خاطر ایمان نہیں دو پہ لگانا چاہیے. دوسری بات اس آیت میں آپ نے نوٹ کیا کہ وَضْرِبُوهُنَّ آیا ہے نا، واز کرو، بستر الگ کرو، مارو. جب سے یہ انگریز کی ایک نئی پالیسی چلی ہے نا، مار نہیں پیار، قومیں بگڑ گئی ہیں. بچے والدین سے، بیویاں شوہروں سے، طالب علم استادوں سے، مرید پیروں سے بے خوف ہو کہ بھئی ہم تو فوراً فون کریں گے 15 کو. یہ جہالتیں ہیں. اسلام کے مقابلے میں سوئی سے لے کر جہاز تک، انفرادی زندگی سے لے کر پورے بین الاقوامی نیٹ ورک تک، جہاں بھی کوئی اپنا نظام لائے گا بگاڑی بگاڑ بگاڑی بگاڑ بگاڑ. اور جہاں جہاں اسلامی نظام جس جس شعبے میں آتا جائے گا سدھار ہی سدھار ہے، سدھار ہی سدھار. اسلام نے تدریجی تربیت کی ہے، تدریجی، رفتہ رفتہ. مقصد اذیت پہنچانا نہیں. اس لیے ایسی مار منع ہے، مثلا چہرے پہ مارنا منع ہے، انسان تو انسان، جانور کو بھی. ایسی مار منع ہے جس میں جناب خون کے فوارے چھوٹ جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بندہ معذور ہو جائے. نہیں، معقول. ڈنڈا استعمال نہ کرے، ہاتھ کا استعمال ہو. ضرب چہرے پہ نہ ہو، پشت وغیرہ پہ ہو. لیکن تعدیل، ادب سکھانا ہے اس میں بھی. اب جو بہت بد خصلت نہ ہو نا، تو اتنی بات سے وہ سمجھ جائے گی. اول تو بات سے ہی سمجھ جائے گی، نہیں تو دوسرے سٹیپ سے جب شوہر نے منہ جو ہے وہ پھیرا ہوا ہے، یہ کم بات ہے عورت کے لیے. حدیث پاک میں ہے جب بکریوں اور درختوں کو تو جہاں کے سردار کے دربار میں سلام پیش کرتے، تعظیم بجا لاتے اور سجدہ ریزیاں کرتے، دیکھا صحابہ نے، تو حضرت انس بن مالک وغیرہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، شجر آتے ہیں، پیڑ جانور آتے ہیں، سجدہ ریز کرتے ہیں، ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ انسان ہے، غلام ہے. تو فرمایا لا یسجد احد لاحد، تم میں سے کوئی یعنی مخلوق کا، فرد بشر کا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. اور فرمایا اگر اس کا اذن میں دیتا تو عورت کو آرڈر دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ بجا لائے. صحیح بخاری کے بالکل پہلے پہلے صفوں میں ہے، ابتدائی احادیث میں ہے. فرمایا اریت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی. اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی. فرمایا جہنم میں عورتوں کی میں نے کثرت دیکھی. عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یکفرن. میں یکفرن باللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے کفر کریں گے؟ فرمایا نہیں، کفران نعمت کریں گی، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کریں گی. ان کو اگر صرف واز کافی ہوتا، اسلام بڑا نظام والا دین ہے، تو اگلی بات نہ فرمائی جاتی. خالی اگلی کافی ہوتی تو تیسری نہ فرمائی جاتی. تو ضرورت پڑتی ہے، اور اس سے آگے تو پھر کوئی ضرورت نہیں نا. تو فرمایا
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو اے والیو، اگر ان 3 تدریجی سٹیپ ان سے بھی کام نہ چلے اور تم سمجھو کہ ان کا نبھا نہیں ہوتا اور یہ آپس میں میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، تو اگر خوف ہو تمہیں جھگڑنے کا ان دونوں کے مابین، تو بھیجو ایک حکم اس شوہر کے اہل سے اور ایک اس عورت کے اہل سے، پنچ بٹھو، پنچ۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا تو اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم والا خبردار ہے۔ اگر وہ موافقت ہو جائے فابہا، اس کو تو ترجیح ہے، نہیں ہوتی تو اسلامی خلو یہ ہے، ایک طلاق ہوتی ہے بے عوض، جو شوہر اپنی رضاکارانہ مرضی سے دیتا ہے، اور یہ جو خلا ہے یہ بھی طلاق ہے، طلاق بالعوض، کہ عورت کے مطالبے پر حق مہر چھوڑ کے یا الٹا کچھ دے کر، اس میں بھی شوہر لفظ خلا بولے گا اور بدل خلا بھی طے ہوگا، تو یہ طلاق ہے، اور یہ طلاق کے بین کے قائم مقام ہے۔ طلاق کے بین وہ ہوتی ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر ان کی مصالحت ہوتی ہے، تو عدت میں یا عدت کے بعد جب بھی آپس میں چاہے اثر نو نکاح کر لیں، اور اگر مصالحت نہیں ہوتی تو بعد از عدت عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لیں۔ یہ اسلامی خلا یہ ہے۔ کورٹ کچہری کی یک طرفہ ڈگریاں وہ برٹش قانون ہے، وہ اسلامی قانون نہیں۔ ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کے نام پہ، اسلام کے کلمے پہ جو ریاست بنی، اس میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی ایک لمحہ لفظ اس سے نیچے کا لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اسلام بطور قانون نافذ نہیں ہوا۔ جو کچھ انفرادی طور پہ گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، معاشرے میں جو کچھ ذاتی طور پہ کوئی لوگ اس پہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن نظام میں اسلام بطور قانون شامل نہیں۔ ایسی چال وہ چل کے گیا وہ انگریز کتا، وہ اپنی دمیں اور دم چھلے چھوڑ گیا جب نظام اس کا چل رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اب ایک عمومی حکم ہے سب مومنوں کو، اور اے ایمان والو، پوجو، عبادت کرو اللہ کی، اور مت شریک ٹھہرو اس کے ساتھ کسی کو، اور بھلائی کرو ماں باپ کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہو، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو، اور ایسے ساتھی کے ساتھ جو پہلو نشین ہو، اور مسافر کے ساتھ، اور وہ جو تمہارے دسترس میں ہیں، تمہاری ملک میں ہیں، یعنی غلام اور لونڈیاں۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا، دنیاوی رشتوں میں، پھر دیگر رشتہ داروں کا، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یتیم، اور پھر پڑوسی کی مختلف قسمیں۔ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، اس کا دوسرے نمبر پہ حق ہے۔ پھر ایک پڑوسی ہے کہ وہ مسلمان نہیں لیکن دنیاوی رشتہ رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے لیکن محض پڑوسی۔ تو ترتیب وار ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ پھر پہلو نشین سے مراد ہے کوئی بھی جو آپ کا ساتھی ہے،
اسکول میں، مدرسہ میں، کالج میں، کاروبار میں، دکان میں، بازار میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کا سفر بھی اگر اکٹھا کر لیا ہے، پھر مسافر کوئی آ گیا، اس کے بھی حقوق ہے. اور غلام اور کنیزیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو اتراتا پھرتا ہو، فخر اور گھمنڈ کرتا پھرتا. نہ اسے اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے بندے. وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں لوگ جناب مجھے بڑا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے بعض اوقات دور سے دیکھ کرنا بھی جان چھوڑے نکلا جائے، پہلے ہی کوئی بک بک اور بکواس اور بڑبڑنا شروع کر دے، اسے ایسے کرتے ہیں دور سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے لوگ میری عزت کرتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے وہ بھی ایسی کر کے نکلا جائے. یہ صحیح بات ہے، یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے. اور ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا فسادی اور ایسا شر پسند عنصر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. وہ کون ہے؟ وہ مختال اور فخور. ایک ان کی کیٹیگری قرآن نے بھی بتائی، فرمایا وہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو کنجوسی کا اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، خود بھی کنجوس مکھی چوس اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلانے والے. ایسے بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہی بیچارے غریب ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ دیا ہوتا ہے اللہ کا، نہ اپنی جان پہ لگائیں گے، نہ اپنے بال بچوں پہ، نہ اڑوس پڑوس پہ، نہ رشتہ داروں پہ. ان کی آسان ترین پہچان یہ ہے کہ عید الفطر والے دن بھی وہ اگرچہ انہوں نے غسل کیا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو بے غسلے نظر آئیں گے، ایسا لگے گا انہوں نے منہ ہی نہیں دھویا. میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے کئی بندے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. بندے پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا تکبر کے طور پہ وہ جناب بڑے قیمتی کپڑے پہننا یا اترانا یا کرنا، وہ اور بات ہے، وہ ناجائز ہے، اللہ کو پسند نہیں. ایک ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے بندے کو جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کا بندے پہ اظہار ہو. کیونکہ تکبر یا عاجزی کا تعلق اس چیز سے ہے نا، یہ اندر سے، دل سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے واسطے کافروں کے عذاب ذلت والا. تو یہ کافروں کی صفتوں میں سے ہے، یہ بخیلی، کنجوسی اور ہوتے کرتے. یہ یہودیوں کا یہ بڑا طریقہ تھا. مشرک خبیث وہ سارا پیسہ لگاتے تھے اسلام کے خلاف اور اپنی جان پہ نہیں لگاتے تھے، اسلام کے خلاف لگاتے تھے. یہودیوں کی بھی یہی روش تھی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. اور وہ لوگ بھی مختال فخور ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور نہیں مان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین اور یہودی وہ اگر کچھ لگاتے بھی تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان تھا نہیں، اس لیے ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، اس کی تو انہیں پرواہ نہیں تھی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ جس کا ساتھی، سنگی، ساجھی شیطان ہوا تو وہ بڑا برا ساتھی ہوا. کیوں؟ اس کا کام ہی ہر وقت خود بھی شیطانیاں کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیطانیاں کروانا. خام خواہ کی شیطانیاں، نکمے پن کی شیطانیاں، خام خواہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی شیطانیاں، اور بعض لوگ جن کے اللہ نے بڑی فراوانیاں دی نا، تو اولاد مثلا گنی چنی تھی یا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا ہے جی، اسے تو لاڈ پیار سے پالنا ہے، اس سے کیا کام کروانا ہے جی، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، ساری ترکہ اسی کا، سب وراثت اسی کی ہے. نہ کام کا لکھایا پڑھایا، نہ تربیت کی، نہ
مشکلات میں ڈالا، نہ کام کروایا، نہ اسے تنگی آئی، منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، وہ پھر محلے کے لیے یہی بنتا ہے کہ جدھر بیٹھے گا کھانا پینا تو اس کا چل رہا ہے، وقت تو گزارنا ہے، یہ شیطانی تو وہ شیطانی. تو اس لیے اپنی اولاد پہ ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے. حدیث جامع ترمذی کے مطابق والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین ہدیہ، تحفہ، گفٹ کیا ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت، جس سے انسان بنے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. آج رکوع بھی بڑا شاندار ہے، اور ماشاءاللہ آج آپ بھی بڑے شاندار ہیں. میرے خیال ہے آج تو میں دنیا کا خوش نصیب خطیب ہوں گا کہ جس کے خطبے کی ابتدا میں سارے نمازی آ گئے ماشاءاللہ. اور سارا اس طرح آ جائے کریں نا یار. ہفتے میں ایک تو کلاس ہوتی ہے دین سیکھنے کی. مجھے بتائیں آپ سارے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. پورا ہفتہ نہیں پڑھتے نا، دنیا کی کام کرتے. ہفتے میں ایک تو کلاس ہوتی ہے قرآن کی. تو جیسے آج آ گئے نیت کر لیں ابھی آ جائیں گے. چھٹی تو ہوتی ہے تقریباً 1:25 پہ. میں بھی تاکہ بیٹھ جایا کروں، ٹائم پہ کام شروع ہو تو ٹائم پہ ختم ہو. اور یہ آپ کی مسجد کا اعزاز ہے الحمدللہ. یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، آپ کی مسجد کا اعزاز ہے. اس میں ترتیب بار ترجمہ اور تفسیر قرآن کا. کس کس کو پتہ ہے آج کون سا پارہ چل رہا ہے؟ یہ آئیں گے تو پھر یاد رہے گا. 5. اور رکوع کون سا ہے؟ 3 آج ختم ہو جائے گا. سورہ نساء کا 6واں رکوع اور 5ویں پارے کا 3 رکوع. تو قرآن فرماتے ہیں انہیں کیا ہوا اگر اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے دیا. یعنی خرچ تو ویسے بھی کر رہے ہیں اور دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مشرک اور یہودی. تو بہتر نہیں تھا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے؟ تو بارے نیارے ہوتے. پیسہ تو اب بھی لگ رہا ہے، ملے گا کچھ نہیں آخرت میں، پھر لگتا تو آخرت میں اجر ملتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ایک ذرہ بھر بھی. بعضوں نے کہا کہ مثقال ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ ہوتی ہے نا چونٹی، خود بھی آپ کو پتہ ہے بڑی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن ایک وہ سرخ چونٹی ہوتی ہے بالکل جو نظر ہی نہیں آتی جب تک وہ باریک سے باریک وہ نہ دیکھا جائے، دوربین نہ لگائی جائے. یا سورج کی شعائیں پڑتی ہیں نا کھڑکیوں پہ، تو اس میں سے نظر نہ آنے والی وہ جو گرد اٹھتی ہے، وہ اتنا بھی اللہ ظلم نہیں فرماتا. بندہ اپنی جان پہ خود ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ایک نیکی کرے وہ اللہ اسے 2 گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرماتا ہے اپنی جانب سے اجر عظیم. آخری 2 آیتیں اس رکوع کی اور ہمارے آقا کی ایک انوکھی شان کا بیان ہے. دن قیامت کا ہوگا، سارے انبیاء و مرسلین کی امتوں سے جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے نافرمانی کیوں کی، وہ جھوٹ بول جائیں گے. وہ کہیں گے، پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا ان کو پیغام پہنچایا؟ وہ عرض کریں گے جی پہنچایا. ان سے کہہ کر نافرمانی کیوں کی؟ تو جھوٹ بول جائیں گے کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا. استغفر اللہ. اللہ گواہی طلب کرے گا، امت مصطفیٰ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا. دوسرے پارے کے ابتدائی آیتوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے، لیکن یہاں صرف حضور کا جو ان سب پہ گواہ بن کے آنا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن اس کو آپ ذہن میں رکھیں ساتھ. بخاری مسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اور دوسرے پارے میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں ہے کہ تم ان لوگوں پر گواہ ہوگے اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. اور یہاں کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا منظر ہوگا اے حبیب وہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ. اب وہ جب انکار کریں گے نا، اللہ گواہ طلب کرے گا
کیونکہ مدعی کے ذمہ گواہ ہوتا ہے. یہ قانون ہے، شریعت کا ایک قانون یاد کر لیں. البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. جو گواہ مدعی ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ ہوتا ہے گواہ پیش کرنا، جو دعوے دار ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اور جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے مدعا علیہ، اس کے ذمہ ہوتا ہے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا. اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر اسے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی تم نے یہ کیا یا نہیں، تو وہ اگر انکار کر دے، حلف اٹھا لے، تو بری ہے. تو امتیں جب انکار کریں گی تو مدعی سے شہادت طلب کی جائے گی، انبیاء سے. وہ امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے. وہ بڑا عجیب اعتراض کر کے گواہی کو رد کر دیں گے. گواہی کو کیا کر دیں گے؟ جرا کریں گے. وہ کہیں گے پہلی امتوں کے لوگ کہ یا اللہ یہ تو ہمارے بعد میں آئے، بعد والوں کی ہمارے حق میں کیسے گواہی قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ تو تھے ہی نہیں. گواہی اینی ہوتی ہے نا موقع کی. اصولی طور پہ بات تو ٹھیک ہے. امت مصطفیٰ کرے گی یا اللہ ہم نے تیرے حبیب اپنے آقا سے سن کر یہ بات کی. حالانکہ حضور بھی آئے تو بعد میں نہیں ہے، سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین جو ہیں. اب امتیں چپ ہو جائیں گی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ اللہ کی پہلی مخلوق ہیں. اول ما خلق اللہ نوری. آئے بعد میں ہیں لیکن اللہ نے اولین و آخرین کا علم انہیں دیا ہے، کیونکہ ان کو کتاب اللہ کا علم اللہ نے سکھایا، اور اس میں اولین و آخرین کا علم ہے. تو حبیب وہ کیسا شان والا منظر ہوگا. ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور سب پہ آپ کو گواہ بنا دیں گے. تو وہ جو تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اب نہیں جھٹلائیں گے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ بن مسعود عرض کرنے یا رسول اللہ آپ کو قرآن سننا ہے؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے. فرمایا ہاں مجھے پسند ہے. پتہ چلا قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور اللہ کے حبیب کو بڑا پسند ہے. تو انہوں نے یہی سورہ نساء پڑھنی شروع کی. سرکار سن رہے تھے سر اقدس جھکا کے. اچانک انہوں نے محسوس کیا، نگاہ اٹھائی اس آیت پر جب پہنچے تو سرکار کی چشمان کرم سے آنسو جاری تھے. اسے کہتے ہیں خوشی کے آنسو. خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا، کوئی اچھی خبر ملے تو. جب یہ بات سنی نا سرکار نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اعزاز دے گا، اس مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے. سرکار خوشی سے رو پڑے. آخری آیت ہے، فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا. اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات. یعنی ان کی خواہش ہوگی کہ ملیا میٹ ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، وہ اتنے شرمندہ ہو جائیں گے. اس لیے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یعنی رسول پاک سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی تو وہاں اگر کہے نا کہ اب میں مانتا ہوں، پھر وہ نہیں مانیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.